اللہ ताला उस तरह लिखता है कि शैतान को कि आपने मुझे गुमराह किया, अब मैं आपके सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठूंगा। जब शैतान को अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, उसने नहीं किया, तकब्बुर में आ गया, मायूसी में आ गया, गुस्से में आ गया, रऊनत में आ गया। कहते है कि या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो इबादत हम अल्लाह की करेंगे तो हम मदद मांगेंगे, वो करेगा, वो तो करता ही, वो तो अल्लाह, वो तो बहाने ढूंढता। आपकी बॉडी में एक चीज रिलीज होती है फेयर की हालत में, जो रिलीज करती है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में कहते हैं, उसे कहते हैं कोर्टिसोल। अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने वाला है। व्यूअर्स, शायर ने क्या खूब कहा था कि अनकही से डरते हो, जो घड़ी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। अब ये क्या सिचुएशन है, इन चीज़ों को कैसे अपने पे मुसल्लत होने से बचाना है, इसी के लिए आज हमने एक दफ़ा फिर दावत दी है अपने बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब इजाज़ खान साहब के। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं ख्याल आपका जितना ऑरा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं लोगों को कि ये कौन है और कि स्पिरिचुअल हीलर हैं या ऑरा स्पेशलिस्ट हैं या क्या हैं, ये इजाज़ खान है। सर कैसे मिजाज, वेलकम टू पाकिस्तान अगेन वंस मोर। कैसा जा रहा है टाइम सर, कैसा गुजर रहा है सर? जो यहाँ पे नौकर का गुजरना। अरे अल्लाह नौकरी पे है ना सर। वाह माशाल्लाह। कमिंग टू द पॉइंट सर, जो घड़ी नहीं आई उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। It's always pleasure to share screen with you with the person जिसकी ऐसी एनर्जी है, जिसके अल्लाह ताला ने इतनी औसाफ रखे, जिस पे अल्लाह ताला को ने इतना हम्बल बनाया और जो माफ़ करना जानता हूँ। तो हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है इरफान भाई, मैं बड़े पॉडकास्ट में जाता हूँ, वो भी सारे छोटे भाई हैं, मगर वो एक आपकी कनेक्टिविटी होती है कुछ लोगों के साथ, वो छोटे भाइयों की तरह, बेटों की तरह, दोस्तों की तरह। मैं शुरू करता हूँ अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो कि कुछ दिन पहले ये बात मैं कह बैठा हूँ। मैं अपने अल्लाह का बंदा हूँ, तो मुझे उनके साथ मोहब्बत भी होनी चाहिए, जो कि है। मैं अपना अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे उनकी अताअत होनी चाहिए, जो जिसकी भी कोशिश करता हूँ। मगर मैं अपने अल्लाह का जो फैन है ना, वो कोई कुछ हफ्ता 10 दिन पहले बना। अरे अल्लाह, फैन जिसे कहते हैं, फैन जी। सूरह अराफ की आयत नंबर 16 और 17 से शुरू करते हैं। उसमें मेरे अल्लाह ताला एग्जैक्टली वो मुकालमा लिखता है जो शैतान और अल्लाह का हुआ है। और मेरे अल्लाह ताला का फैन मैं इसलिए हूं कि अल्लाह ताला ने उसकी वर्डिंग लिखी है अपनी बुक में, जो उसने हमें भेजी है, क्या कुर्बान जो। उसमें शैतान अल्लाह को कहता है कि आपने मुझे गुमराह किया, और ये अल्लाह ताला उस तरह लिखता है कि शैतान को कि आपने मुझे गुमराह किया, अब मैं आपके सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठूंगा, इनको दाएं से, इनको बाएं से, इन सबको बहकाऊंगा, ताकि वो आपके शुक्रगुजार ना बने। उसने ये नहीं कहा कि ताकि वो आपकी नमाजें ना पढ़ सके, ताकि आपके साथ हज ना कर सके, आपके वो जहाद ना कर सके। उसने क्या कहा? ताकि वो आपके शुक्रगुजार ना बन सके। इसका मतलब है कि शैतान जो लूसीफर है, he knows what Allah wanted from him। उसकी सबसे ज्यादा जो हमसे उम्मीद है, जो अल्लाह ताला को हमसे चाहिए, वो शुक्रगुजारी है। तो आप एक बात याद रखिएगा, शुक्रगुजारी और फेयर दो ऐसी मुतजाद चीजें हैं जो एक चीज पे नहीं आ सकती। शुक्रगुजारी और खौफ एक जगह नहीं रह सकती। फेयर वाहिद एक ऐसा इमोशन है कि जो अपने साथ किसी भी इमोशन को नहीं रहने देता। ये वाहिद इमोशन ऐसा। आप किसी के साथ मोहब्बत के इमोशन में हैं तो उसके साथ आप 40 चीजें रख सकते हैं। आप उसके साथ क्यूरियोसिटी रख सकते हैं, आप उसके साथ गुस्सा रख सकते हैं, लाड रख सकते हैं, प्यार रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं। मगर फेयर के साथ
فیئر ہی رہے گا. فیئر اپنے ساتھ کسی اور ایموشن کو انٹرٹین نہیں ہونے دیتا. وہ باقی سب چیزوں کو ڈیفیوز کرتا سر فیئر ہے اٹ سیلف اتنی بڑی چیز ہے. مثال کے طور پہ میں اور آپ اس وقت اللہ کی بات کر رہے ہیں، اورا کی بات کر رہے ہیں، ہم حقیقی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز گرنے والی ہے یا کوئی نیچے سے کوئی ایسے کوئی جس کو کہتے ہیں دہشت گرد آ گئے ہیں، اس بلڈنگ کو قبضہ کر لیا، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی کوئی ذاتی دشمنی والے لوگ ہیں اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہیں ان کے ساتھ، تو کیا آپ کے جو انٹلیکچوئل جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ رہے گا؟ کیا ہم اس وقت کوئی اور بات کریں گے؟ سب دھیان ہی پھر آپ کسی اور چیز کو نہیں رکھ سکتے. دیکھیں فیئر میرے اللہ کی پروڈکٹ ہی نہیں ہے نا. جب شیطان کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تکبر میں آ گیا، مایوسی میں آ گیا، غصے میں آ گیا، رعونت میں آ گیا، پھر فیئر میں بھی آ گیا کہ نائب میں نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ تمام کے تمام جو ایموشن ہے وہ حرام کر دیے نا آپ کے لیے. تو اگر میں کسی مایوسی میں ہوں، اگر میں کسی دکھ میں ہوں، اگر میں کسی فیئر میں ہوں، تو اس کا مطلب میں اللہ تعالیٰ کی سنت پہ نہیں ہوں. پھر سنت کس پہ ہوں؟ شیطان کی. تو پھر وہ جو ایک آیت ہے کہ یا کنا بدو یا کنستین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت ہم اللہ کی کریں گے تو ہم مدد مانگیں گے، وہ کرے گا وہ تو کرتا ہی، وہ تو اللہ، وہ تو بہانے ڈھونڈتا. تو فیئر ایک ایسی چیز ہے، اور اس معاشرے میں جو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ بڑا چیلنج ہے وہ فیئر کا ہے. دیکھیں توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں. اچھا ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ مائیں کہتی ہے بیٹا وہ میرا دوسرا بیٹا 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، تم 6 گھنٹے کیوں کرتے ہو؟ وہ بندہ 8 گھنٹے کر رہا ہے، تم 9 گھنٹے کیوں کرتے ہو؟ ہمارا جسم، ہمارا ذہن جو ہے نا ہمیں الہام دیتا ہے کہ بس جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں گے، زور نہیں لگائیں گے. اس کے بعد توکل شروع ہوگا میرے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے. اور توکل کا مطلب ہے کہ یہ گلاس پڑا ہوا ہے، اس کا پورا جو پانی ہے وہ آپ نے پورا جو اللہ نے ایک بالٹی یا اپنی کوئی رکھی ہوئی آپ کے اس بیٹا کے اس میں انڈیلو میرے بچے اس میں رکھو. تو اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا اور 2 بوندیں بھی رکھ گئی تو آپ برداشت میں ہیں، آپ توکل میں نہیں ہے، نہ پھر آپ صبر کے مرحلے میں جائیں گے. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا نا میرا اللہ. آپ اس پہ بھروسہ کریں. آج تک آپ سوچ سکتے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے کافی پلائیں گے، مجھے آپ پہ بھروسہ آپ کرسی دیں گے، مجھے آپ پہ بھروسہ آپ عزت کریں گے. تو اگر آپ انسان ہو کہ میری توقعات کو نہیں توڑتے، وہ اللہ ہو کے توڑے گا ہماری توقعات. کہیں نہ کہیں ہمارا وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں ہو رہا. وہ فیئر ہمارے اندر کی باقی تمام چیزوں کو نہ روک رہا ہے، ہماری انرجی کو روک رہا ہے. میں آپ کو فیئر کی ایک سب سے بڑا نقصان میڈیکلی بھی بتا دیتا ہوں. آپ کی باڈی میں ایک چیز ریلیز ہوتی ہے فیئر کی حالت میں، جو ریلیز کرتی ہے جس کو ہم فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کورٹیسول. کورٹیسول ایک ایسا کیمیکل یا ہارمون ریلیز کرتا ہے، وہ آپ کی جو گردے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک اینیل گلینڈ ہے جس سے وہ ریلیز ہوتے ہیں. جب آپ کو کوئی فیئر ہوتا ہے، کوئی غصہ آتا ہے، کوئی کتا کاٹنے کے لیے آ گیا، کوئی دشمن مارنے کے لیے آ گیا، تو آپ کو وہ ایک اسٹرینتھ دیتا ہے، آپ کی پوری باڈی کو وہ حالت جنگ میں لے آتا ہے، اسٹیف کر لیتا ہے. مگر اگر وہ تھوڑے عرصے تک رہے تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر وہ مسلسل ہو جائے گا نا تو وہی کورٹیسول آپ کی پوری باڈی کی ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دے گا. وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ اپنی گاڑی پہلے گیئر میں سارا دن چلا رہے. آپ کی بلڈ پریشر، آپ کی ڈائبٹیز، آپ کی ہارٹ کے، آپ کی ہر چیز کو بریک کرنا شروع کر دے گا. جب تک آپ اس کو ڈوپامین ریلیز نہیں کروائیں گے وہ چلتا رہے گا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ فیئر آپ کو تو اندر باہر سے تباہ کر دیتا ہے. کس چیز کا فیئر ہمارے اللہ کے ہوتے ہونا چاہیے؟ کم از کم اصل تو ہماری تو ساری گیم ہے، ہمارا تو سارا پیٹرن ہے قبول سے یقین تک ہے کہ آپ قبول آپ نے کیا، باپ سے لیا، ماموں سے لیا، ٹیچر سے لیا، مولوی صاحب سے لیا، پیر صاحب سے لیا، آپ نے اللہ کا ایک سٹرکچر اپنے ذہن میں بنا لیا. مگر یقین میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب سمجھ آنی شروع ہوئی نا، عمر بڑی تھوڑی رہ گئی ہے، عمر بڑی تھوڑی رہ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس یقین سے قبول کا جو سفر ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، استقامت، اور آپ نے ساری چیزیں میرے اللہ